السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 مہینے سے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے اور مختلف پہلو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور دعوت کی راہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین کا تکلیفیں برداشت کرنا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر کے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ واجمل الثناء پر درود پاک پڑھ لیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو اسلام کو اور مسلمانوں کو کچھ تقویت ملی۔ اب تک مسلمان چھپ چھپا کر کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی 2 صفیں بنائی۔ ایک صف جس کے امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو بنائے، ایک صف جس کے امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ہیں، تو دوسرے صف کے امیر حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ دونوں صف خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے علی الاعلان۔ کفار مکہ، اسلام اور مسلمانوں کے دشمن یہ دیکھتے ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کچھ ٹوک سکے، ان کو منع کر سکے، کیونکہ اب اسلام کی بازو کے لیے، اب اسلام کی طاقت کے لیے اور اسلام کی قوت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اسلام سے نواز کر کے اسلام کو تقویت دی تھی، وہیں سب سے بہادر اور جری انسان حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو طاقت ملی، اسلام کو تقویت پہنچی۔ اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ما زلنا اعزت منذ اسلم عمر، کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اسلام لائے اس دن سے مسلمانوں کی عزت بڑھ گئی، مسلمان طاقتور ہو گئے، مسلمانوں کے اندر ایک ہمت آ گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا، ان اللہ جعل الحق على لسان عمر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہ موقع تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان بیچارے مسلمانوں کو جو بہت ہی مغلوبیت کا شکار تھے ان کو ذرا حوصلہ ملا، ذرا سی ہمت ملی، لیکن کفار کو، اسلام کے دشمنوں کو مسلمانوں کی یہ عزت اور شوکت کب ان کو ہضم ہو سکتی تھی، کب وہ دیکھ سکتے تھے؟ انہوں نے پھر سے ایک سازش کی کہ کس طریقے سے اس دعوت کو کمزور کیا جائے، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت سے روکا جائے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آفر دے کر کے بھیجا، سرداری کا آفر دیا گیا، مال کی لالچ دی گئی، خوبصورت عورت پیش کی گئی۔ چنانچہ کفار نے مشورہ کیا، تمام کافروں نے مشورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو مقرر کر دیا کہ یہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، گفتگو کریں اور کسی طریقے سے ان کو منانے کی کوشش کریں، راضی کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کفار کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، اگر تم اس دین کی دعوت سے باز آ جاؤ، اگر تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں مکے کی سرداری دے دوں گا۔ اگر تم بہت زیادہ مال چاہتے ہو تو میں تمہیں بہت زیادہ مال لا کر کے دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تمہیں اس مکے کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی پسند ہے اور اس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو میں وہ بھی تمہارے قدموں میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے عتبہ بن ربیعہ کی بات سنتے رہے۔ جب اس نے اپنی بات کو مکمل کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت شروع کی اور سورہ حامیم السجدہ پڑھنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے جا رہے۔ قرآن کی تلاوت کا ایسا اثر عتبہ بن ربیعہ پر ہوا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے کہا، اے محمد، بس کرو، قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سجدے کی آیت پر پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنا بند کر دیتے ہیں اور اللہ کے حضور میں سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرا جواب سن لیا۔ اے عتبہ، تم نے میرا جواب سن لیا، یہ میرا جواب ہے۔ تم نے مال پیش کی، سرداری پیش کی، لڑکی پیش کی، خوبصورت عورت پیش کی، اس کے جواب میں میری یہ قرآن کی آیت تھی۔ عتبہ بن ربیعہ کا چہرہ جو ہے بدل چکا تھا۔ وہ جب وہاں سے گیا، کفاروں نے پوچھا، کافروں نے پوچھا کہ کیا محمد نے کس چیز کو پسند کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں جو کلام میں نے محمد کی زبان سے سنا ہے یہ ایسا کلام ہے کہ آج تک میں نے یہ کلام کسی سے نہیں سنا۔ یہ شاعری بھی نہیں ہے، یہ کہانت بھی نہیں ہے، یہ جادو بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ الغرض، اس واقعے سے ہمیں جو بات سبق ملتی ہے کہ اب تک دین اور اسلام کے راستے میں جو رکاوٹ دی گئی، وہاں ڈرایا گیا، صحابہ کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کی لنچنگ کی گئی، اور جب مسلمان اس سے بھی باز نہیں آئے تو پھر ان کو لالچ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آپ جب حق کی بات لے کر کے اٹھیں گے اور آپ جب دین کی بات لے کر کے اٹھیں گے تو یاد رکھ لیجئے، سیرت کا یہ سبق اپنے ذہن کے اندر دوڑا لیجئے کہ آپ کے سامنے بھی یہ دو چیزیں پیش کی جائیں گی، یا آپ کے سامنے بھی بتایا جائے گا، یا تو آپ کو دبانے کی کوشش کی جائے گی طاقت کے ذریعے سے، لاٹھی ڈنڈے کے ذریعے سے دباؤ بنا کر کے کیا جائے گا، یا پھر آپ کو لالچ دی جائے گی، آپ کو مال دیا جائے گا، آپ کو عزت دی جائے گی، آپ کو خوبصورت لڑکی دی جائے گی۔ ان سیرت کے اس سبق کو پڑھنے کے بعد، سیرت کے اس واقعے کو سننے کے بعد
ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جانا چاہیے، یہ ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ ہمارا اسلام، ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے یہ اتنا طاقتور ہے، یہ اتنا قوت والا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ مال سے خریدا نہیں جا سکتا ہے، یہ عزت و دولت دے کر کے بیچا نہیں جا سکتا ہے، یہ کسی دباؤ پر جھکایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں یہ کر کے دکھایا ہے۔ ہو سکتا ہے اب آپ کی باری ہو سکتا ہے یہ ذمہ داری اب آپ کے کندھوں پر آئے۔ آپ بھی دین اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ بھی مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والے ہیں۔ جب آپ کے رسول پر یہ حالات آئے، ہو سکتا ہے یہ حالات آپ پر بھی آ جائے۔ اے مسلمانوں، اس وقت جو رسول اللہ نے کیا تھا، اس وقت جو صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو جگر دکھایا تھا، کٹنا پسند کر لیا تھا مگر دین کو مٹنا پسند نہیں کیا تھا، یہ جذبہ بھی آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ دین کا معاملہ آ جائے، ہمارے مذہب کی بات آ جائے، مذہب اسلام کی بات آ جائے، ہمارے ایمان کی بات آ جائے، بات حق کی آ جائے تو وہاں پر جو ہے کمپرومائز نہیں کی جاتی۔ جب اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے مایوس ہو کر کے پھر کافروں نے پلاننگ کی، بھلا مسلمان ترقی کر رہے ہوں، اسلام بڑھ رہا ہو، یہ کافروں کو نہ کل گوارا تھا نہ آج گوارا تھا، نہ انہیں کل پسند تھا نہ آج پسند ہے، نہ وہ کل چاہتے تھے نہ آج چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اب مشورہ کیا، حضرت ابو طالب جو ان کے سپورٹر تھے، جو ان کے بیک اپ تھے، ان پر دباؤ بنانے کی کوشش کی اور سب نے مل کر کے حضرت ابو طالب کے پاس دباؤ بنانے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں، ان کو اللہ کے نبی کو اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، بھتیجے میں مانتا ہوں کہ میں تیری حمایت کرتا ہوں، مجھے یہ تسلیم ہے کہ میں تیرا سپورٹر ہوں، میں تجھے بچاتا ہوں، میں تیری حفاظت کی ذمہ داری میں نہیں ہے، لیکن بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈال کہ یہ بوڑھا آدمی برداشت نہ کر سکے، اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کے، عزم و استقلال کے پہاڑ تھے۔ اللہ کے نبی گھبرائے نہیں، اللہ کے نبی دبے نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے سامنے صاف طور سے یہ کہہ دیا، اے میرے چچا جان، اگر یہ مکہ کے لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، یہ دو ناممکن کام بھی اگر یہ لوگ میرے لیے کر دیں، تب بھی میں جو یہ دین حق کی دعوت لے کر کے اٹھاؤں، تب بھی میں جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی تعلیم دینے کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہوں، میں اس دعوت سے کبھی باز نہیں آؤں گا، میں حق کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، چاہے یہ دنیا والے کچھ بھی کر لے میرے ساتھ۔ جب اللہ کے نبی کا یہ عزم دیکھا، جب اللہ کے نبی کا یہ استقلال دیکھا، جب اللہ کے نبی کا یہ حوصلہ دیکھا ہے چچا نے، تو ابو طالب نے کہا، بھتیجے جا، تجھے جو کرنا ہے کر، جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک کوئی کافر جو ہے تو تیرا بال باقا نہیں کر سکتا، تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا میں۔ یہ کافر جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا حضرت ابو طالب کو، آپ کے چچا ہیں، ایمان نصیب نہیں ہوا لیکن حق کا پوری زندگی ساتھ دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کو اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے اور بچانے کے لیے کسی مسلمان کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مت سمجھ لو کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دین مٹ جائے گا، میں جو ہے دین کی خدمت نہیں کروں گا تو یہ دین برباد ہو جائے گا۔ اس دین کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا اور اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے فرما دیا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مذہب اسلام کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ چراغ ہے جس کو سوچتے ہیں کہ یہ پھونک دیں گے یہ بجھ جائے گا، یہ مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے اعلان کر دیا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں پر کتنا ہی ناگواری کیوں نہ ہو، چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ میرے بھائیوں، آپ نہیں کرو گے دین کا کام، اللہ تعالیٰ کسی کافر کو لے آئے گا۔ آپ نہیں کرو گے دین کا کام، اللہ تعالیٰ کسی پرندے کو لے آئے گا۔ آپ نہیں کرو گے کسی دین کا کام، اللہ تعالیٰ کسی جانور سے وہ کام کرا لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے محتاج نہیں ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور سے کہا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اس دین کے محتاج ہیں، ہم اس کلمے کے محتاج ہیں۔ اللہ ان تمام تر سہاروں سے بے نیاز ہے۔ ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو طالب نے جس طریقے سے اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا، حق کا ساتھ دیا، یہ سیرت کا سبق ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، یہ واقعہ ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ اگر حق کی بات لے کر کے اٹھنے والا کمزور کیوں نہ ہو، حق کی بات لے کر کے اٹھنے والا کوئی غریب کیوں نہ ہو، حق کی بات لے کر کے اٹھنے والا معاملے کا ایک ادنا اور عام شخص کیوں نہ ہو، اگر بات حق کی کر رہا ہے تو سپورٹ آپ کا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی حمایت کرنا، اس کی بیکنگ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حق والوں کے ساتھ بنے۔ یہ مت دیکھیں کہ یہ کمزور ہے اس لیے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں، یہ غریب ہے اس لیے ان کی بات کی کیا ویلیو ہے۔ نہیں، اگر بات حق کی جا رہی ہو، بات اگر صحیح کی جا رہی ہو، بات اگر ہدایت کی جا رہی ہو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات میں اس کی حمایت کریں۔ اس کے بعد کافروں نے جب دیکھا ہے کہ اس راستے سے بھی دعوت کو نہیں بند کیا جا سکا، دعوت کا کام اب بھی نہیں رکا ہے، دباؤ بنایا گیا کہ دعوت کے اس کام کو، دین کے اس تبلیغ کو بند کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی نہیں رکے، صحابہ کرام نہیں رکے، تو پھر کیا کیا؟ پھر ان لوگوں نے ایک اور پلاننگ کی، اور دیکھیے وہ کیسی پلاننگ کرتے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، جب حضرت ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے سے کہا جا بیٹا تو جس دین کی تبلیغ کر رہا ہے کر، میں تیرا سپورٹ کروں گا، تو حضرت ابو طالب نے اپنے تمام خاندان والوں کو بلایا اور خاندان والوں کو بلا کر کے کہا اے لوگوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے بھتیجے کی حمایت کرنی ہے، مجھے اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنی ہے، تم سب کا سب میرے ساتھ رہو، میرا ساتھ دو، میں جب تک زندہ ہوں اپنے بھتیجے کو ان کافروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، ان مکہ والوں کے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ جب دیکھا کافروں نے کہ اب بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں آ گئے ہیں، پھر ان لوگوں نے ایک چال چلی، ان لوگوں نے پھر سے دعوت کو بند کرنے کے لیے، دعوت کے دین کی راہ کو روکنے کے لیے، مذہب اسلام کی تبلیغ کے لیے ان لوگوں نے پھر ایک سازش کی، اور وہ سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے، بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا جائے، انہیں ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے۔ اور چنانچہ مسلمانوں نے اس زمانے میں ایک شیب ابی طالب، چھوٹی سی ایک گھاٹی تھی، اس میں مسلمانوں نے 3 سال تک گزارے، اور ان لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ان سے کوئی لین دین نہ کی جائے، کوئی خرید و فروخت نہ کیا جائے، کوئی بات کرتا ہوا بھی ان لوگوں سے نہ پایا جائے۔ ایسا معاہدہ ہو کر کے خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں کے بچے جب بھوک سے بلکتے تھے، یہ کافر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ تمہاری دین نے تم کو کیا دیا ہے، مذاق اڑاتے تھے کہ تمہاری دین نے تم کو کیا دیا ہے، تم بھوکے ہو، ننگے ہو۔ آج بھی یہی طعنہ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ تم بھوکے ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تم ننگے ہو، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔
مسلمانوں نے ان تمام تکلیفوں کو اس دین کی خاطر برداشت کیا ہے میرے بھائی، ثابت قدم رہے ہیں وہ، درختوں کے پتے چبائے ہیں، درختوں کی چھالیں چبائی ہیں، چمڑے، سوکھے چمڑے کو چبا چبا کر کے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے۔ جب بچوں کی آہیں بہت زیادہ بلند ہونے لگی، چیخنا پکارنا بہت زیادہ بلند ہونے لگا بھوک سے، تو بعض کافروں کے دلوں میں اللہ نے رحم پر ڈال دیا، ان کے دل لرز گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ظلم ہے، میں اس کے خلاف ساتھ نہیں دیتا، میں یہاں ساتھ نہیں دوں گا۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی کو یہ وحی کی گئی، اے اللہ کے نبی، جو معاہدہ ان لوگوں نے کیا تھا ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالنے کا، شیب ابی طالب میں قید کرنے کا، وہ معاہدہ جو ہے کیڑوں نے کھا کر کے ختم کر دیا ہے، اور صرف اس میں جو اللہ کا نام لکھا تھا وہ باقی رہ گیا ہے۔ حضرت ابو طالب آئے اور آ کر کے کہا اے کفار مکہ کے سرداروں، تم نے جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ کیا ہوا؟ اس کو کیڑوں نے ختم کر دیا ہے، دیکھ لو کھول کر کے، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات سچ نہ نکلی تو میں آج سے اپنے بھتیجے کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ بالآخر جب دیکھا گیا اس معاہدے کو کھول کر کے، اس بائیکاٹ کا جب معاہدہ کھولا گیا تو اس معاہدے کو تمام کے تمام دیمک نے جو ہے کھا لیا تھا، اور اللہ کا نام جہاں باقی تھا اسے چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس طریقے سے مسلمانوں کا بائیکاٹ ختم ہوا۔ جب مسلمانوں کا بائیکاٹ ختم ہوا تو نبوت کا جو ہے 10واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیمار ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کا وقت ہے، اللہ کے نبی فوراً دوڑے ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے چچا جان، زندگی بھر آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، آپ نے ہماری ہر طریقے سے بیکنگ کی ہے، سپورٹ کیا ہے آپ نے، میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجیے، ایک مرتبہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیجئے، میں اللہ کے یہاں آپ کے خلاف اٹھ کر کے کھڑا ہوں گا، میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے حجت بن جاؤں گا، میں کہوں گا کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ میرے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیجئے۔ ابھی بات ہو ہی نہیں تھی کہ مکہ کے سرداروں نے، کفار نے، اور ابو جہل کا جو ایک گروہ تھا وہ تمام کے تمام ابو طالب کے پاس پہنچتا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کلمہ پڑھا رہے ہیں، کہا اے ابو طالب، تم عبد المطلب کے چشم و چراغ ہو، تم اس کے خاندان کے اکلوتے بیٹے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اپنے بھتیجے کا لایا ہوا نیا دین قبول کر لو؟ باپ دادا کی محبت اور باپ دادا کا جو پرانا طور طریقہ ہے یہ دل کے اندر اس طرح جمع ہوا ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ ہٹانے سے نہیں ہٹتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے دنوں سے نہیں ہٹ رہا ہے، شادی بیاہ میں دیکھ لیجئے، صرف ہمارا دین جو ہے مسجد تک ہے، مسجد کے باہر جاتے ہوئے ہماری دین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم مسلمان صرف مسجد کے حد تک ہیں، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ، ہمارا جنون، ہمارا عشق رسول، یہ سب کا سب صرف مسجد کے آنے تک ہے، یہاں کے بعد نہ ہمیں اس سے کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے۔ آج ہم سب کا اللہ کرے معاف کرے یہی حال ہے، ہم مسجد کے مسلمان ہیں، معاشرے میں مسلمان نہیں ہیں، اپنے گھر میں مسلمان نہیں ہیں، اپنے قوم کے لیے مسلمان نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام اللہ کو نہیں مطلوب، اس اسلام کے لیے اللہ کے نبی نے ہجرت نہیں کی تھی، اس اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قربانیاں اپنے نبی سے نہیں لی تھی، صحابہ سے نہیں لی تھی۔ اگر یہی اسلام مطلوب تھا تو ابو جہل کو بھی معلوم تھا کہ کلمہ ہی تو پڑھنا ہے، وہ ہم سے پکا مسلمان بن جاتا، لیکن میرے بھائیوں وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لینا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد جو غلامی ہمارے گردن میں پڑتی ہے،
جو ہماری خواہشات پر رسیاں بن جاتی ہیں، وہ منظور نہیں تھا، اور آج ہمیں بھی منظور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اگر وہ اسے منظور نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور ہمیں منظور نہیں تو ہم مسلمان ہیں۔ یہ دوہرا اسٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار ہے میرے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب باپ دادا کی جو محبت ہوتی ہے اس کے خلاف بات آ جائے تو انسان کو گوارا نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر آپ اصلاح کی نیت سے کہہ دیں بھائی یہ مذہب اسلام میں یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، نہیں ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، ایک رسم ہے، کیا بھی نہیں حضرت ایسے ہی ایک رسم چل رہا ہے۔ یہ کیوں رسم ہے؟ وہ اللہ کے نبی رسم و رواج کی زنجیروں سے تمہیں آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ قرآن نے اس کو بار بار گواہی دی ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اے لوگوں، جو تم نے رسم و رواج کی پٹیاں اپنے گردن میں باندھ لی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تم کو اس پٹیوں سے آزاد کر دیا ہے۔ تم دنیا میں کسی کے غلام نہیں ہو۔ لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنَ الْعِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ۔ صحابہ نے کہا تھا ہم اس لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، مذہب اسلام اس لیے آیا ہے کہ تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اپنے رب کی غلامی میں لگا دیا ہے۔ لوگوں کی غلامی سے تم آزاد ہو جاؤ، معاشرے کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ، سماج کی غلامی سے تم آزاد ہو جاؤ، رسم و رواج کی غلامی سے تمہیں آزادی مل جائے، اور تم صرف اور صرف اللہ کے غلام بن کر کے زندگی گزارو۔ یہ ہے مذہب اسلام کے آنے کا مقصد، یہ ہے صحابہ کی تعلیم کا مقصد، یہ ہے اللہ کے نبی اور صحابہ کی قربانیوں کا مقصد کہ ہماری زندگی کسی کی غلامی میں نہیں، اگر غلامی میں گزرے گی تو ہمارے رب کی غلامی میں گزرے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھنے کا جب آفر دیا، پیشکش کی ابو طالب کو، تو اس کا آخری جملہ یہ تھا، میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں، میں عبد المطلب کے دین پر جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی مایوس ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جس کو چاہیں اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے، ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، الہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی۔ اللہ چاہتا ہے تو حبشہ سے آئے ہوئے غلام بلال کو ہدایت سے نواز دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو زندگی بھر آپ کی حمایت کرنے والا، زندگی بھر آپ کی بیٹنگ کرنے والا، زندگی بھر ہمارے نبی کے سپورٹر ابو طالب کو اس کے گھر میں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے بھی ایمان عطا نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے غمخوار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال کے کچھ ہی دنوں بعد آپ کی سب سے چہیتی بیوی، وہ بیوی کہ جس کے رہتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی، وہ بیوی کہ جس نے اپنی مال و دولت کو اللہ کے نبی کے قدموں میں قربان کر دیا تھا، وہ بیوی جس نے پہلے دن سے ہی اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تھا، 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبوت کا 10واں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا۔ اسے عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا کہ یہ غم کا مہینہ، غم کا سال تھا اللہ کے نبی کہ دونوں جس کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی کو بڑی ہمت ہوتی تھی، بڑا حوصلہ ملتا تھا، دین کی دعوت دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو جسمانی تکلیف پہنچا سکے۔ وہ ابو طالب بھی چلے گئے تھے، اور جو بیوی جس نے اپنی تمام تر چیزوں کو اللہ کے نبی کے لیے اور آپ کے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ بیوی بھی چلی گئی۔ اللہ کے نبی کو ان 2 چیزوں سے بڑا صدمہ پہنچا، ان 2 حادثوں سے اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک طرف یہ 2 تکلیفیں تھیں، ادھر کفار مکہ کو اب کھلی آزادی ہو گئی تھی،
اللہ کے نبی کو سپورٹ کرنے والا، آپ کی حمایت کرنے والا، آپ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا سوائے چند صحابہ کے۔ اللہ کے نبی غم میں تھے کہ اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہیں مکہ سے 100 کلومیٹر دور پہاڑوں کا علاقہ طائف کے اندر قبیلہ ثقیف کے لوگوں کو دعوت دی جائے، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دے اور ہمارے لیے، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے قوت اور طاقت کا ذریعہ بن جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو لے کر کے نکلتے ہیں، پیدل جاتے ہیں تاکہ مکہ والوں کو اس کی خبر نہ لگ جائے۔ 100 کلومیٹر دور پیدل گئے ہیں میرے بھائیوں، اس ریتیلی زمین میں آپ اندازہ لگائیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے بیان کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، 1 ہفتہ آپ کا وہاں قیام رہتا ہے، 7 دن تک آپ وہاں رکتے ہیں۔ آپ نے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی۔ وہ سردار بجائے اس کے کہ آپ کی بات مانتے، بجائے اس کے کہ آپ کا کلمہ پڑھتے، بجائے یہ کہ وہ مذہب اسلام کو قبول کرتے، آپ کو تانے مارنا شروع کر دیا، آپ کو ستانے لگے۔ ایک نے تو یہ کہا، ارے اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا نہیں ہے کیا؟ تم ہی ملے ہو اللہ کو نبی بنانے کے لیے۔ پھر بھی اللہ کے نبی ہمت نہیں ہارے، 1 ہفتے تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ 1 ہفتے کے بعد اللہ کے نبی مایوس ہو کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے تو طائف کے سرداروں نے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا اور بعض قسم کے لڑکوں کو لگا دیا۔ انہوں نے اللہ کے نبی پر پتھروں سے بارش کی، اللہ کے نبی کو زخمی کیا۔ اللہ کے نبی کے قدم مبارک سے خون رس رس کر کے جوتے میں جمع ہو رہے تھے، جوتا خون سے بھر چکا تھا، لہو لہان ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا نہیں جا رہا ہے، کمزوری آ گئی ہے بدن کے اندر۔ اللہ کے نبی ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں، وہاں پر رکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی ذی نخلہ پہنچتے ہیں۔ آپ نے جب اس کھجور کے باغ میں بیٹھے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے عاجزی کی، اور اللہ کے نبی کی وہ دعا بہت ہی پیاری ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر بھی ہے، نیٹ پر بھی آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ کے حضور میں اس باغ کے اندر بیٹھے بیٹھے دعا کی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ میں اپنی بے بسی کا تیرے سامنے اظہار کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا تیرے سامنے اظہار کرتا ہوں، اے اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ پوری ایک دعا ہے لمبی سی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں بیٹھے بیٹھے دعا کی۔ اس دعا سے فارغ ہو کر کے، عاجزی سے فارغ ہو کر کے جب وادی ذی نخلہ پر پہنچے ہیں تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جنات کا ایک گروہ گزرا اور ٹھہر کر کے اللہ کے نبی کے کلام پڑھنے کو سننے لگا، قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے اسے پوری جماعت کو جو ہے مسلمان بنا، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ سورۃ الاحقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف موڑ دیا اور انہوں نے آپ کے قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد وہ ایمان والے ہو کر کے اپنے قوم کی طرف داعی بن کر کے لوٹے ہیں۔ طائف میں لوگوں نے پتھر ماری ہیں، اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے نبی آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان اگر اسلام نہیں لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو آپ کے ہاتھوں پر مسلمان بنا دے۔ یہ جنات آپ کا کلمہ پڑھیں گے، یہ جا کر کے اپنے قوم میں تبلیغ کریں گے، یہ وہاں جا کر کے دین کی باتیں کریں گے۔ اے نبی آپ گھبرائے نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔
یہ تسلی دی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت کا یہ پورا جو اللہ کے نبی کی سیرت میں جو دعوت کا پہلو ہے، یہ دعوتی سیرت جو ہے میرے سامنے اور آپ کے سامنے جو ہے چند 2 ہفتوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تر پہلوؤں میں جو غور کی باتیں ہیں ان پہ غور کر کے کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اپنے آپ کو دعوت کے لیے پیش کیا، صحابہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی اور کس طریقے سے اللہ کی مدد آئی، یہ میرے بھائیوں ہم نے پڑھا اور سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سیرت کو عملی طور پر ہماری زندگی میں جو ہے جاری فرما دے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھیں۔